الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين العارفين وعلينا معهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ کا کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کے سمجھنے کے لیے قرآن کو ہی آسان کر کے نازل فرمایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے اور قرآن کے اندر کوئی دشواری نہیں رکھی ہے. اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل اللہ کی سچی کتاب ہے اور اللہ ہی کا کلام ہے، اور ہمارے ایمان کا یہ جزو ہے کہ ہم انبیاء سابقین، مرسلین سابقین اور کلام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، چاروں کتابیں اور صحیفے، ہم ان سب کے ماننے والے ہیں. ہم ان میں شک نہیں کرتے، ان میں ہمیں کوئی تردد نہیں. لیکن ہاں، ان کو جب آلٹر کر دیا اور ان کو تبدیل کر دیا، اب ہم اس میں نظر نہیں کرتے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم ان کتابوں میں ایمان نہیں رکھتے. رہی یہ بات کہ قرآن میں جب آسانی ہے، سمجھنے میں دقت نہیں ہے، تو اس کی بعض صورتوں اور بعض مقامات میں کچھ ایسے رموز ہیں، سیکرٹ ورڈز ہیں جن کو عام لوگ نہیں جانتے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کے اصل مفہوم کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صاحب قرآن سے آپ کا تعلق ہو، سنت سے آپ کا تعلق ہو. اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے تعلق کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کی جو ٹرانسلیشن ہے اور اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ہے، آپ اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اپنی مرضی کا مفہوم جو ہے وہ آپ برآمد کرنا چاہتے ہیں. وہ انڈرسٹینڈنگ جو آپ کے ذہن میں آئے، وہ انڈرسٹینڈنگ جو آپ کے من میں آئے، آپ کے جی میں آئے، آپ وہ کرنا چاہتے ہیں. نو، یہ وہ ٹیسٹمنٹ نہیں ہے، یہ وہ کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی نہیں ہے کہ جس کو آپ تورات، زبور اور انجیل پر قیاس کر کے اپنی مرضی کی باتیں کرتے چلے جائیں اور اس کے ساتھ کسی قسم کے بیریئرز نہ ہوں اور اس کے ساتھ کسی قسم کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن نہ ہو. ناٹ ایٹ آل. یہ اسلام ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس میں تدبر کرو، سمجھ کو قائم کرو، تم اس کے اندر اپنے فہم کو مرتب کر سکو. لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا ہم نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ جو حفاظت کی بات ہے یہ ذات مصطفیٰ سے جڑی ہے، یہ دور صحابہ سے جڑا ہے، یہ افراد اہل بیت سے جڑا ہے، یہ افراد مفسرین اور محدثین سے جڑا ہے. اب اس میں آپ اپنی من مانی نہیں کر سکتے. اب وہ جو کوڈڈ میسیجز ہیں، جیسا آپ دیکھیں دنیا میں بھی بہت سی چیزیں بکتی ہیں، سٹینڈرڈ کی چیزیں جب بکتی ہیں تو ان پہ بار کوڈ ہوتے ہیں. آپ بار کوڈ کو خود پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. لائنیں ہیں نا، آپ ان کو خود نہیں پڑھ سکتے. اس کو پڑھنے کے لیے ایک میتھڈ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے. اس کے بغیر آپ اس کو نہیں جان سکتے کہ اس کی پرائس کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے، اس کا جو کنٹری آف پروڈکشن ہے وہ کیا ہے. آپ نہیں جان سکتے. وہ اس کوڈ کے اندر ہے اور اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ ہے. اسی طرح اللہ نے قرآن میں کچھ ایسے حروف کوڈ کے طور پر نازل فرمائے ہیں جس کو اس نے اپنے نبی پر آشکار کیا ہے. پھر
حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ، عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ، پھر حضرت علی المرتضیٰ جیسے لوگ، حضرت امام حسن جیسے لوگ، امام حسین جیسے لوگ، حضرت معاذ ابن جبل جیسے لوگ، پھر حضرت ابی ابن کعب جیسے لوگ، پھر حضرت ابو ذر غفاری جیسے لوگ، حضرت عمار بن یاسر جیسے لوگ، پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان جیسے لوگ جو قرآن سے بے حد محبت کرتے تھے، ساری رات ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ جانے والے لوگ تھے، ان کے دلوں کو اور ان کی روحوں کو اس سے آشنا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک خاص کلاس تیار کرنی تھی جس کو اس قرآن کا معلم بنانا تھا۔ اور آپ آج دیکھیے، آپ بھی کسی ٹیکسٹ بک کو لے لیجئے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بہت سے مقامات ایسے ہیں جسے آپ ٹیچر کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، جسے آپ اپنے آپ کو انسٹیٹیوشنلائز کیے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا قرآن کے سمجھنے کے لیے آپ کو رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، صحابہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، علماء راسخین کی طرف رجوع کرنا ہوگا، مشائخ حقانی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور یہ رجوع کرنا اس لیگل پروسیس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے جو قرآن کی حفاظت کے مفہوم میں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس تناظر میں ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔